بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بہن بھائیو، بیٹے بیٹیوں، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج کی ویڈیو کا عنوان ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے دنیا میں کیا تھا۔ ناظرین گرامی، کیا آپ جانتے ہیں کہ انسان کی پیدائش سے پہلے اس دنیا میں کیا تھا؟ زمین و آسمان، ان کے اندر کی چیزوں کی پیدائش کب اور کیسے ہوئی؟ جب کہ زمین کی جنبش کو روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کی پیدائش کیوں کی؟ عالم کی ابتدا کیسے ہوئی؟ اور زمین و آسمان کے وجود سے پہلے عرش الہی کس چیز پر تھا؟ ان تمام سوالات کے جوابات آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ اس ویڈیو کو آخر تک اس لیے ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ کو ساری سمجھ آ جائے۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری معلوماتی ویڈیو اسی طرح کی ملتی رہیں۔ ناظرین کرام، سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ انسان کی پیدائش سے پہلے اس دنیا میں کیا تھا؟ یہ بات تو کم و پیشہ بھی جانتے ہیں کہ سب سے پہلے انسان سیدنا آدم علیہ السلام ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان سے پہلے کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے بے شمار مخلوقات میں سے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ اس سوال کا جواب قرآن و حدیث سے حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ مسلمان کی رہنمائی کے لیے روشنی کے یہی دو مینار ہیں، یعنی قرآن اور حدیث۔ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک تم ان پر پکڑے رکھو گے، یعنی کہ ان پر عمل کرتے رہو گے تو ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک اللہ تعالیٰ کی کتاب یعنی قرآن پاک، اور دوسری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ، حدیث مبارکہ۔ تو اس سوال انسان کی پیدائش سے پہلے دنیا میں کیا تھا، اس کا جواب بھی کرام جی سے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ ہود میں فرمایا، اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو 6 دن میں بنایا اور اس کا عرش پانی پر تھا، یعنی آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش سے پہلے پانی کو پیدا کیا گیا۔ اس سے آپ پتہ چلا کہ سب سے پہلے پانی کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور ہم نے پانی سے ہر جاندار اور ہر چیز بنائی۔ جس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورۃ حامیم سجدہ میں آسمان اور زمین وغیرہ کی تخلیق کا ذرا تفصیل سے بیان کیا، جس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے کہ کہہ دیجئے کیا تم اس ہستی کا انکار کرتے ہو جس نے زمین کو 2 دن میں بنایا اور تم اس کے شریک ٹھہراتے ہو، یعنی شرک کرتے ہو۔ وہ رب ہے جو تمام جہانوں کا، اور اس نے زمین میں اس کے اوپر پہاڑ بنائے اور اس میں فائدے کی چیزیں رکھ دیں اور اس کی غذائیں ٹھہرا دیں 4 دن میں تمام سوال کرنے والوں کے برابر، اور پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور وہ دھواں تھا، اور پھر اس نے آسمان اور زمین سے کہا کہ تم دونوں آؤ خوشی سے یا ناخوشی سے، تو انہوں نے کہا کہ ہم خوشی سے حاضر ہیں۔ پھر اس نے 2 دن میں اس کے 7 آسمان بنائے اور ہر آسمان میں اس کا حکم بھیج دیا، اور ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں سے زینت دی، یعنی چراغوں سے روشن کیا، یعنی چاند ہے اس پر روشنی دیتا ہے، ستارے ہیں، تارے ہیں جو رات کے روشن ہوتے ہیں، اور سورج ہے روشنی دیتا ہے، اور اس کو محفوظ کر دیا۔ یہ عزیز و علیم کی منصوبہ بندی ہے، یعنی زمین اور اس کے متعلق چیزیں جو سب 4 دن میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے مکمل ہوئی، اور 2 روز میں زمین بنائی گئی، اور 2 روز میں اس کے متعلق یعنی زمین میں قسم قسم کے درخت، میوے، پھل، غلے، حیوانات، کانے وغیرہ سب چیزیں پیدا فرمائیں۔ زمین اور اس سے متعلق اشیاء کی پیدائش کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کی طرف توجہ فرمائی۔ آسمان کے وجود میں آنے سے پہلے سارا خلا دھویں کی طرح تھا۔ اس سے اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے، پھر آسمان و زمین کے ملاپ سے دنیا بسائی گئی۔ آسمان سے سورج کی شعائیں آئیں، گرمی پڑی، ہوائیں اٹھیں، بھاپ اوپر چڑھی، پھر پانی بن کر میںہ برسا، جس کی بدولت زمین سے طرح طرح کی چیزیں پیدا ہوں۔ زمین و آسمان سے متعلقہ جو سب کام اللہ تعالیٰ نے 6 دن میں مکمل فرمائے، جس کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا،
اس کے بعد زمین کی جنبش کو روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کی پیدائش فرمائی۔ قرآن کریم کی ان بیان کردہ آیتوں سے معلوم ہوا کہ زمین پر اللہ تعالیٰ نے پہاڑ قائم کیے، جس کی وجہ حدیث میں بیان فرمائی کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب زمین کو پیدا فرمایا تو یہ ہلنے اور حرکت کرنے لگی۔ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو پیدا فرما کر زمین پر رکھ دیا تو زمین کی حرکت بند ہو گئی۔ اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب زمین کو پیدا فرمایا تو یہ جنبش اور حرکت کرنے لگی، تو اللہ تعالیٰ نے اس جنبش کو روکنے کے لیے پہاڑوں سے میخوں کا کام لیا۔ میخ کیل کو کہتے ہیں، یعنی کیل، جیسے کیل ٹھوکتے ہیں نا کسی چیز کو باندھنے کے لیے، ایسے زمین کو باندھنے کے اللہ تعالیٰ نے یہ پہاڑ بنائے، یہ زمین کی میخیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جنبش کو روکنے کے پہاڑوں سے میخوں کا کام لیا، مگر اللہ تعالیٰ یہ انتظام نہ فرماتے تو زمین میں ہمیشہ جنبش ہی کرتے رہتے۔ آپ ذرا تصور کریں، کسی جگہ زلزلہ آتا ہے تو اس وقت کیا حالت ہو جاتی ہے۔ موقع ملتا ہے تو لوگ جان بچانے کے لیے گھروں کو چھوڑ کر جنگلوں میں بھاگنے کی فکر کرتے ہیں، اور اکثر تو ایسا ہوتا ہے کہ بھاگنے کا موقع ہی نہیں ملتا، لوگ سوتے لقمہ اجل بن جاتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ زمین کے جنبش کو روکنے کے لیے پہاڑوں کو قائم نہ فرماتے تو کیا ہوتا؟ اس کے بعد اب سوال آتا ہے کہ عالم کی ابتدا کیسے ہوئی؟ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ انہوں سے روایت ہے کہ یمن کے کچھ لوگ خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں علم دین سیکھنے کے لیے حاضر ہوئے۔ ان لوگوں نے اور باتوں کے علاوہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی دریافت فرمایا کہ اس عالم کی ابتدا کیسے ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا کے وجود سے پہلے صرف اللہ تعالیٰ کی ذات تھی، اس سے پہلے کچھ نہ تھا، اور عرش خداوندی پانی پر تھا۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا اور لوح محفوظ میں ہر چیز کو لکھ کر ثبت فرما دیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کے وجود سے 50,000 سال قبل جملہ مخلوق کے لیے جو بھی مقدر کر دیا تھا، اب اس سب کو لوح محفوظ میں جمع کر دیا تھا، لکھ دیا تھا، اور آسمان اور زمین سے پہلے عرش خداوندی پانی پر تھا۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا فرما کر اس کو حکم دیا کہ لکھ۔ قلم نے دریافت کیا کہ کیا لکھوں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا، جو کچھ قیامت تک مقدر ہوگا وہ سب لکھ۔ تو اس نے قیامت تک جو کچھ ہونے والا تھا لکھ دیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے کہ زمین و آسمان کے وجود سے پہلے عرش الہی پانی پر تھا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک ہوا چلی جس سے پانی کی لہریں پھٹ کر پانی کی سطح پر قبا کی شکل میں ایک بلبلہ پیدا ہوا، جس سے اللہ تعالیٰ نے ساری زمین کو مرکب فرما کر اس کو پانی کی سطح پر بچھا دیا۔ ناظرین کرامی، یہ وہ دنیا ہے جس میں آج ہم سانسیں لے رہے ہیں۔ آپ ذرا تصور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اس جہان فانی کو اتنی زیب و زینت بنا دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو کس قدر حسین بنایا ہوگا۔ یعنی اس دنیا میں اتنی خوبصورتی ہے، دیکھ لے، مرد عورت اور جو چیزیں اللہ نے بنائی ہیں، پھل ہیں، فروٹ ہیں، اتنی خوبصورت ہیں، پھر جنت کیسی ہوگی، کتنی خوبصورت ہوگی۔ لیکن ہم نے کبھی اس بارے میں خیال ہی نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے شکر گزار بندہ بنائے۔ تو بہن بھائیوں، بیٹے اور بیٹیوں،